بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 تک 77 یہاں تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 78 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، منہم یعنی اہل کتاب میں سے، اہل کتاب کا تذکرہ پیچھے ہوا تو ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے، یہودیوں اور عیسائیوں میں سے، لفریقاً کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، یلوون السنتہم بالکتاب، جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو، لسان ان کی جمع السنہ، بالکتاب کتاب کو پڑھتے ہوئے یعنی تورات کو پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو اس طرح مروڑتے ہیں، لتحسبوہ من الکتاب، کہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو، یعنی اپنے پاس سے اس میں جو انہوں نے اضافہ کیا ہے، جو اس میں شامل کیا ہے کلام الہی میں، جو اپنا کلام اپنی بات انہوں نے درمیان میں شامل کر لی، اس طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ بھی کتاب کا حصہ ہے۔ وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ نہیں ہے، اپنے پاس سے انہوں نے بیچ میں باتوں کا اضافہ کیا ہوا ہے، لیکن اس انداز میں اس کو زبانوں کو مروڑ کے پڑھتے ہیں کہ سننے والا سمجھے کہ سب کے سب وہ منزل من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، صرف مطلب ہے کہ ایسا طریقہ اختیار نہیں کرتے بلکہ زبان سے کہتے بھی ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اس کے اندر انہوں نے جو اپنی طرف سے اضافہ کیا ہوا ہے وہ۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی بات اپنے پاس سے گھڑ کے کہتے ہیں کہ یہ رب نے فرمایا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ افترا باندھنا، یعنی کوئی بھی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ فرمائی ہو تو آدمی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ عام طور پر لوگ بغیر سوچے سمجھے کہتے ہیں جی قرآن میں ایسے آیا ہے، یعنی علم ہوتا نہیں ہے، کوئی بات کر کے تو کہتے ہیں جی قرآن پاک میں ایسے آیا۔ کہاں ہے جی قرآن پاک میں؟ پھر کہیں گے وہ فلاں حاجی صاحب نے یا فلاں مولوی صاحب سے سنا تھا۔ تو یہ بات نہیں ہے، ایسے بغیر تحقیق کے یہ چیز نہیں کہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات جو اللہ تعالیٰ نے نہ فرمائی ہو تو کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، قرآن میں ایسے آتا ہے، یہ چیز سخت ناجائز اور گناہ ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کوئی بات بغیر تحقیق کے یہ کہنا درست اور جائز نہیں ہے کہ حضور کا یہ فرمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ویسے ہی بغیر تحقیق کے کہہ دیا جائے کہ یہ حدیث ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمداً، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، یعنی کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہیں کی ہے، تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ،
پس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے، کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے۔ اسی لیے دیکھیے قرآن پاک، اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، جیسے اترا ہے ایسے ہی ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے جس کو روایت بالمعنی کہا جاتا ہے کہ مفہوم وہی رہے لیکن الفاظ اور ہو جائیں، یہ نہیں ہے۔ جیسے اترا ہے وہی الفاظ محفوظ ہیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس حد تک اجازت ہے کہ روایت بالمعنی کی جائے کہ مفہوم اور معنی وہی رہے لیکن الفاظ چاہے وہ اپنے استعمال کر لیے جائیں لیکن معنی اور مفہوم وہی رہے۔ شروع میں محدثین کرام نے اس بات کی کوشش کی کہ اس کو انہی الفاظ کو محفوظ رکھا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ ہے، لیکن اس میں بہرحال وہ چیز اس طرح کامیابی نہ ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود محدثین کرام نے بڑی حد تک کوشش کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح انہوں نے شیخ سے سنے الفاظ، اسی طرح انہوں نے آگے اس کو نقل کیا، حتیٰ کہ اگر شیخ نے کسی کا صرف نام استعمال کیا راوی کا تو اسی کو راوی اسی نام کو رکھا، کسی کی کنیت استعمال کیا تو اسی طرح، اپنی طرف سے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں انہوں نے کس طرح روایت بالمعنی کی ہے وہ ان کے سر۔ تو بہت سے محدثین کرام نے پھر بھی اس کی کوشش کی ہے کہ روایت بالمعنی بھی نہ ہو، لیکن احادیث مبارکہ میں بہرحال اس حد تک اجازت ہے کہ روایت بالمعنی ہو کہ مفہوم اور معنی وہی رہے لیکن لفظ چاہے وہ بدل جائیں۔ لیکن قرآن پاک کے اندر تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے اور کوئی لفظ بھی نہیں بدلا۔ جو قرآن پاک کے الفاظ اترے ہیں وہی الفاظ قرآن پاک کے یہاں موجود ہیں۔ اب دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ جس طرح اسی آیت کے آخر میں وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہاں تو یعلمون ہی ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن بعض مقامات پہ وہ یعلمون اور تعلمون دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں معنی اس کے درست ہوتے ہیں۔ تو وہ بعض نے اس کو یعلمون پڑھا، بعض نے تعلمون پڑھا، تو یوں سمجھ لی کہ دونوں معنی درست ہیں تو دونوں ہی نازل ہوئے ہیں اور دونوں کا مفہوم درست ہے۔ تو یعلمون کے حساب سے بھی معنی درست بنے گا، تعلمون کے معنی سے درست بنے گا، تو وہ دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک کی تو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں قرآن پاک کے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ لیکن پہلی کتابیں جو تھیں ان کی حفاظت ان انبیاء کرام کے ماننے والوں پر ان کی ذمہ داری ڈالی گئی، تو وہ اس ذمہ داری کو پوری نہ کر سکے تو اس کے اندر کمی بیشی ہوگی۔ تو یہاں پر یعنی پہلی کتابوں میں انہوں نے تبدیلی کی، حالانکہ ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ ہے اور اس طرح حضور کی صفات بیان کی تھیں کہ جاننے والا دیکھتے ہی فوراً پہچان جاتا تھا، چنانچہ اہل کتاب کے علماء نے دیکھتے ہی حضور کو پہچان لیا۔ لیکن انہوں نے پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس طرح اس میں تبدیلیاں کیں کہ کچھ کا کچھ بن گیا۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضور کے صحابہ کرام کا بھی تذکرہ ان کتابوں کے اندر موجود تھا۔ الذین یتبعون الرسول، یہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 157 ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات چیت ہوئی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وَاكْتُبْ لَنَا حَسَن فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ،
کہ یا رب ذوالجلال ہمارے لیے دنیا میں حسنہ لکھ دے، اچھی زندگی لکھ دے، اور آخرت میں انا ہدنا الیک، بے شک ہم تیری طرف یہی ہدایت والے ہیں، آنے والے ہیں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب جس کو چاہوں گا دوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ فساکتبھا، تو میں یہ جو آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے جس چیز کی دعا کی تھی کہ لکھ دے ہمارے لیے دنیا میں اچھی زندگی اور آخرت میں، تو میں اس کو لکھوں گا للذین یتقون، ان کے لیے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں گے، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور الذین، ان کے لیے لکھوں گا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو اس رسول نبی امی کی اتباع کریں گے، ان کے لیے میں یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھوں گا۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو لکھا ہوا پاتے ہیں یہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ یأمرہم بالمعروف، وہ انہیں بھلائی کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیں گے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبائث ناپاک چیزیں ان پر حرام قرار دیں گے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، ان کے بوجھ اور ان کے طوق ان سے اتار دیں گے، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو ان پر ہوں گے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس جو ان پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، ان کی تعظیم و توقیر کریں گے، وَنَصَرُوهُ، ان کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اس نور کی اتباع کریں گے، الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو ان کے ساتھ اترے گا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ کوہ طور پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ ہوا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نبی امی، اس کو یہ اپنی کتاب میں اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، تو جو ان کی اتباع کریں گے ان کے لیے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دوں گا۔ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان کی کتابوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ حضور کے ماننے والے، حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا تذکرہ کہ فالذین آمنوا بہ، جو ان پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم و توقیر کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اس نور کی اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ اترے گا، تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات و انجیل۔ اب یہ نص قطعی ہے، کسی ایمان والے کو اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کا تذکرہ تورات و انجیل میں موجود تھا، کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ تورات و انجیل میں قرآن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں چینجنگ کی گئی ہے، اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اس کو نکال دیا گیا ہے۔ اسی طرح دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کی آخری آیت، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے بھاری ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں، تراہم رکعان سجدن، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں ہیں سجدوں کے اثر سے، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہی مثال ان کی تورات اور انجیل میں ہے،
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے کہ یہی ان کی مثال تورات میں ہے اور یہی مثال ان کی انجیل میں ہے۔ تو ان کے اندر بھی صحابہ کرام حضور کے ماننے والوں کا تذکرہ موجود تھا۔ اب اگر اس کو اس وقت اگر کوئی کہے کہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے اس کو نکال دیا گیا۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کتاب کو پڑھتے ہوئے ایسا انداز اختیار کرتے ہیں، اپنی زبان کو موڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، کچھ ایسے بھی ہیں یلوون السنتہم بالکتاب، کہ کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو اس طرح مروڑتے ہیں لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتاب، کہ جو انہوں نے اپنے پاس سے شامل کیا اس کو بھی تم گمان کرو، سمجھو کہ یہ کتاب کا حصہ ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتاب، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں جان بوجھ کر۔ اب موجودہ جو تورات و انجیل ہے اس میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں انبیاء کرام کے متعلق، اس طرح کے گھٹیا قسم کے واقعات اور الزامات ہیں کہ جو کوئی عام مسلمان اس سے بھی یہ چیز گوارا نہیں کی جا سکتی، متصور نہیں ہو سکتی جو انبیاء کرام کے متعلق۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب اس میں چینجنگ کی گئی ہے، تبدیلی کی گئی ہے، بعد میں اس میں اضافہ کیا گیا ہے، کچھ اس میں سے ختم کیا گیا، کچھ اور شامل کیا گیا۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کسی بشر کو یہ مناسب نہیں ہے، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتاب دے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم، اور حکم دے یعنی فقہ سمجھ، والنبوۃ اور نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر لوگوں سے وہ یہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کے درجے پہ فائز کرے، اس کو فہم عطا فرمائے، اس کو کتاب دے، اور پھر وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانے کی بجائے یہ کہے کہ میری عبادت کرو، میری پوجا کرو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ہاں وہ تو یہ کہیں گے، یہ فرمائیں گے کہ ربانی ہو جاؤ، ربانیین، رب کے بندے بن جاؤ۔ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس لیے کہ تم کتاب کو سکھاتے ہو اور اس کی درس و تدریس کرتے ہو۔ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی تمہیں یہ حکم دے کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بنا لو۔ ایامرکم بالکفر، کیا کوئی نبی تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ تو نبی کا کام تو غیر مسلموں کو مسلمان بنانا ہے، کافروں کو اسلام کے اندر لانا ہے، نہ کہ مسلمانوں کو وہ کفر کا دعوت دیں۔ ظاہر بات ہے فرشتوں کو خدا بنایا جائے یا نبیوں کو خدا بنایا جائے یہ کفر ہے، تو کسی نبی سے یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ نبی کا کام تو یہ ہے کہ جو بتوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں انہیں بتوں کے آگے سے اٹھا کے رب کی بارگاہ میں جھکا دیں، نہ یہ کہ وہ اپنی عبادت کا حکم دیں۔ اب اس کے شان نزول میں 3 طرح کی روایات ہیں کہ کس موقع پہ یہ دونوں آیات مبارکہ اتریں۔ اب تینوں ہی درست ہیں کہ وہ تینوں ہی اس کی شان نزول ہو سکتے ہیں۔ حضرت امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری کے اندر یہ تینوں احادیث انہوں نے نقل کی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ علماء یہود اور نجران کے نصارہ، یعنی جن کا تذکرہ اس صورت کے شروع سے چلا آ رہا ہے کہ وہ نجران سے کچھ عیسائی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو شروع کی یہ تقریباً 80 کے قریب آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث اور گفتگو کی تھی، جس کا پیچھے یہ ساری آیات میں تفصیل سے تذکرہ ہوا۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ہے کہ جب وہ علماء یہود اور نجران کے نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی کہ اسلام قبول کر لو۔ تو ان میں سے ایک شخص تھا ابو رافع قرظی، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمہاری ایسے ہی پوجا کریں جیسے نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے؟ یعنی حضور نے تو ان کو اسلام کی دعوت دی، تو اس نے کٹ حجتی کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پوجا شروع کر دیں جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنے کا میں کیسے حکم دے سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا، نہ اس کا مجھے حکم دیا ہے۔ اس وقت یہ آیہ مبارکہ اتری کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ نبی کسی کو اپنی عبادت کا حکم دے۔ دوسری روایت حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو اسی طرح سلام کرتے ہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو کوئی سلام کرتا ہے، یعنی آپ کو سلام کرنے کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، تو کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ یعنی انہوں نے اجازت چاہی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ اور مقام صحابہ کرام کے دلوں میں، ان کے ذہنوں کے اندر موجود تھا، اس وجہ سے انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کو بھی ہم ایسے ہی سلام کرتے ہیں جیسے عام لوگوں کو کرتے ہیں، تو کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اپنے نبی کی عزت کرو اور اہل حق کا حق پہچانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس وقت پھر یہ آیت اتری، یہ دوسرا اس کا شان نزول ہے۔ تیسرا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ نجران کے عیسائی وہ جو آئے تھے حضور کے پاس، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کو رب بنا لیں۔ تو اس پر یہ آیت اتری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ کوئی بھی انسان، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، آدم علیہ السلام ہوں، 1,24,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب نبوت اور رسالت عطا فرمایا ہے، ان میں سے کسی سے یہ متصور نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو رسالت اور نبوت دے، فہم دے، حکم دے اور کتاب دے، اور اپنی عبادت کے لیے اور لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجے کہ تم سب لوگوں کو یہ حکم دو کہ رب کی عبادت کرو، اور وہ جا کے لوگوں کو کہیں بھائی میری عبادت کرو، یہ کسی نبی سے متصور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تینوں ہی درست ہیں، تینوں ہی اس کے شان نزول ہو سکتی ہیں کہ نبی، اب دیکھیں نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس نے جس کو چاہا نبوت کے لیے انتخاب کر لیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی بہت زیادہ عابد و زاہد ہو اور عبادت کر کر کے وہ نبوت کے مرتبے پہ پہنچ جائے۔ ہاں، انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عابد و زاہد رب کی عبادت کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ رب کا ڈر رکھنے والے ہیں اپنے دلوں میں، لیکن نبوت محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے
جس کو چاہا اس منصب کے لیے ان کا انتخاب فرمایا، لیکن جن کا انتخاب فرمایا اب ان کے بارے میں گارنٹی ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے اسی مقصد کو پورے کرنے کے لیے ان کی ساری زندگی گزرے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تو بھیجے کہ لوگوں کو میری عبادت کی طرف بلاؤ اور وہ آ کے اپنی عبادت کا حکم دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ کہ کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے اور حکم دے، حکم سے مراد فہم سمجھ، اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں کو کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، نہیں، یہ نہیں۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ہاں انبیاء کرام یہ حکم دیتے ہیں کہ سب لوگوں کو یہ فرماتے ہیں کہ تم ربانی ہو جاؤ۔ اب ربانی کے متعلق بہت سے اقوال مفسرین کرام نے لکھے ہیں، تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں تمام اقوال کا حاصل یہ ہے کہ ربانی اس شخص کو کہتے ہیں جو علم، عمل، اخلاص اور درجات قرب میں خود بھی کامل ہو اور کامل گر بھی ہو، یعنی ایسا شخص جو علم حاصل کرے، کیونکہ سب سے پہلا درجہ علم کا ہے، بغیر علم کے عمل نہیں ہو سکتا، عمل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا دیکھیے عمل ہے نماز، اب نماز تبھی آدمی پڑھے گا کہ اس کو پتہ ہو کہ نماز فرض ہے اور نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، فرائض کا علم ہو، یہ ساری چیزیں معلوم ہوگی تبھی تو نماز پڑھے گا۔ جس کو پتہ ہی نہیں ہے نماز ہے کیا تو وہ تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو سب سے پہلے علم کے بعد پھر علم کے مطابق عمل، کہ یہ نہیں کہ آدمی علم حاصل کر لے دوسروں کو تبلیغ کرتا پھرے اور خود عمل نہ کرے، یہ بھی درست نہیں ہے کہ دوسروں کو کہے نماز پڑھو اور خود نماز نہ پڑھے، دوسروں کو کہے روزہ رکھا کرو اور خود روزے رکھے نہ، دوسروں کو کہے بھائی زکوٰۃ دو، ہر صاحب نصاب پہ زکوٰۃ فرض ہے اور خود دے نہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود، دوسروں کو کہے بھائی حج کرو اور خود صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، دوسروں سے کہے بھائی ہمسایوں سے اچھا سلوک کرو اور خود اپنے وہ ہمسایوں کے ساتھ بنے نہ، دوسروں سے کہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو اور خود اپنی اس کی بنے، نہیں، یہ نہیں، علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل، اور پھر اخلاص، یعنی ہر عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی ریاکاری، دکھلاوا، دنیاوی مقصد نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ ربانی کس کو کہتے ہیں؟ علم حاصل کرے، اس پہ عمل کرے، اخلاص کے ساتھ عمل کرے، اور پھر درجات قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے درجات اسے خود بھی حاصل ہوں، اور جو اس کے ساتھ لگ جائے اس کو بھی وہ کامل بنا دے، خود بھی کامل ہو اور دوسروں کو بھی کامل گر بھی ہو، تو اس کو ربانی کہا جاتا ہے۔ وہ تو انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں کس لیے؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، کہ وہ لوگوں کو یہ کہیں کہ تم علم حاصل کرو، اس علم پہ عمل کرو اور اخلاص کے ساتھ عمل کرو، رب کے قرب حاصل کرو، اور پھر خود قرب حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو بھی اسی طرح، یعنی آگے پھر اس فیض کو آگے بھی پہنچاؤ۔ تو فرماتے ہیں ربانی وہ ہوتا ہے بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، یعنی تم کتاب پڑھتے ہو، علامہ یعلم و تعلیم پڑھانا اور اس کا درس و تدریس کرتے ہو، تو اس لیے اب تمہارے ذمہ داری یہ ہے کہ تم ربانی بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خود بھی حاصل کرو اور دوسروں کو بھی اسی طرف مائل کرو۔ تو انبیاء کرام جو ہیں ان کی یہ ذمہ داری۔ آگے فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی وہ دوسروں کو یہ حکم دے
کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بنا لو، ایامرکم بالکفر، یعنی فرشتوں کو کہنا کہ وہ رب ہیں، یا جس طرح بعض کفار فرشتوں کو رب کی بیٹیاں کہتے ہیں، رب، تو یہ سب کفر ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کو رب ماننا یہ بھی کفر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نبی نہیں کہہ سکتا ایامرکم بالکفر، کیا تمہیں وہ کفر کا حکم دے سکتے ہیں بعد آئندہ تم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان لبشر، کسی نبی سے یہ متصور نہیں ہو سکتا، کسی بشر سے یہ متصور نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں بشر سے مراد انبیاء کرام ہیں، اور خاص طور پر جو اس کے شان نزول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بشر سے یہ ممکن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر، انسان بشر بن کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر بشر بن کے آئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترجمان اہل سنت ہیں، کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کی انہوں نے ترجمانی کی ہے، اور آج کے دور میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہچان کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جو انہوں نے اہل سنت و جماعت کے عقائد کی تشریح کی ہے وہی اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر کافر ہے، جو حضور کو بشر نہیں مانتا وہ کافر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر بشر بن کے تشریف لائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنا اور سمجھنا یہ بے ادبی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے لیے بشر کا لفظ استعمال فرمایا، دوسری جگہ فرمایا قل، محبوب فرما دو انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ دو جگہ یہ آیت ہے، ایک 16ویں سپارے کے اندر ہے سورہ کہف کے آخری رکوع میں، قل، محبوب فرما دو انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے۔ اور دوسری مرتبہ یہ آیت ہے 24ویں سپارے میں سورہ حامیم السجدہ کے اندر، قل انما انا بشر مثلکم، محبوب فرما دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود وہی ایک رب العالمین، وہی معبود۔ تو اب یہاں پہ اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو عاجزی اور انکساری کا حکم دے رہا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلند شان ہونے کے باوجود آپ اپنے امتیوں سے کہیں کہ میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ حضور انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج لوٹ آتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ان شانوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جس طرح تم خدا نہیں ہو میں بھی خدا نہیں ہوں، یعنی اس چیز میں برابری ہے کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور رب کی عبادت کرنے والا ہوں، میں خدا نہیں ہوں،
جس طرح تم خدا نہیں ہو میں بھی خدا نہیں ہوں، میں بھی رب کا بندہ ہی ہوں، اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ تو یہ یہاں مراد الوہیت کی نفی ہے کہ میں بھی الہ نہیں ہوں، معبود نہیں ہوں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بشر کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے ہر چیز کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جس طرح چاہے وہ مخاطب فرما سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور انکساری کے طور پر اپنے آپ کو فرمایا کئی احادیث میں کہ میں بھی تم جیسا بشر ہوں۔ کئی مقامات پہ اس طرح ایک دفعہ ایک نماز میں غلطی ہو گئی تو غالباً ظہر کی نماز پڑھی، 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ ادب کے تقاضے کے پیش نظر خاموش ہیں، کسی نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ ظاہر بات ہے حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی سب موجود ہوں گے، لیکن وہ ادب کے تقاضے کے پیش نظر خاموش ہیں۔ کچھ لوگ جلدی جلدی مسجد سے نکلنا شروع ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز مختصر ہو گئی، پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اب 2 رکعتیں ہو گئیں۔ تو ایک صحابی تھے حضرت خرباز غالباً ان کا نام تھا، اور ان کو ذوالیدین کہا جاتا، تو ان کے ہاتھ ذرا بڑے بڑے تھے تو ان کو اسی نسبت سے ہاتھوں والا ذوالیدین کہتے۔ انہوں نے عرض کیا حضور کیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، نماز تو اتنی ہے۔ عرض کیا حضور کیا پھر آپ بھول گئے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کیا حضور کچھ تو ہوا ہے، یا تو نماز مختصر ہو گئی ہے تو یا پھر آپ بھول گئے۔ حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا تو انہوں نے بھی عرض کیا حضور آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعتیں پڑھائیں۔ اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ ابھی تک نماز میں کلام جو ہے وہ درست ہو، ورنہ اگر قبلہ سے جب انسان کا سینہ پھر جاتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو پھر وہ نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر ایسے ہو کہ 2 رکعت سلام پھیر کے آدمی امام صاحب مقتدیوں سے گفتگو کریں گے تو اب تو نماز ٹوٹ جائے گی، نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی، پھر 4 رکعتیں۔ اس وقت تک کلام نماز میں درست ہوتا ہوگا، یعنی ممانعت نہیں ہوگی کلام کی۔ تو حضور نے 2 رکعتیں اور پڑھائیں اور سجدہ سہو کیا، اور پھر فرمایا کہ دیکھو میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے بتا دیا کرو۔ تو یہاں حضور نے خود اپنے آپ کو صحابہ کرام سے فرمایا بھائی میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، انسان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، جیسے چاہے ارشاد فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور عاجزی اور انکساری کے وہ اپنے آپ کو عام انسانوں کی طرح بشر فرما رہے ہیں۔ حضور کی عاجزی اور انکساری ہے۔ اب تیسرا کون ہو سکتا ہے جو حضور کو اپنے جیسا کہے؟ ہاں یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی تشریف لائے تو کیا ہوا، کچھ لوگوں نے ان کی نبوت اور رسالت کو مانا، اور ان میں اکثریت جو تھی وہ پسے ہوئے غریب طبقہ معاشرے کے جو لوگ تھے وہی تھے۔ جو بڑے بڑے سردار وڈیرے جاگیردار اس قوم کے ہوتے تھے وہ سب کے سب مخالف ہو جاتے تھے، ان کو فوراً اپنی سرداری خطرے میں پڑتی نظر آتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن پاک میں جا بجایا، 18واں سپارہ سورہ المومنون، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو آپ نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، تو کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے سردار وڈیرے، یعنی وہ مراد یافتہ طبقہ جو قوم کے سارے وسائل پہ قابض تھے، ان کو فوراً اپنی سرداری خطرے میں نظر آئی کہ لوگ اگر ان کا کلمہ پڑھ لیں گے، ان کے پیچھے لگ جائیں گے تو ہمیں کون سردار مانے گا، ہماری سرداری تو جاتی رہے گی۔ تو وہ بول اٹھے
الملأ الذین کفروا من قوم، ان کی قوم کے کافر سردار بول اٹھے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تم جیسا ہی بشر ہی ہے بھائی، اس کے پیچھے لگو گے، اس کی بات مانو گے، یرید ان یتفضل علیکم، چاہتا ہے کہ تم پہ بڑائی حاصل کر لے، یعنی یہ سردار بننا چاہتا ہے، اور اس سرداری کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو کوئی فرشتہ بھیجتا بھائی، اس کو نبی بنایا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے تو اپنے باپ دادوں میں بھی ایسی بات نہیں سنی۔ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ، انہوں نے کہا معاذ اللہ، یہ تو ایسا انسان ہے کہ ان کو جنون ہو گیا ہے۔ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ، کچھ دیر انتظار۔ تو اب سرداروں نے ان کافروں نے کہا بھائی تم جیسا ہی انسان ہے، مقصد یہ تھا کہ ان کو ڈی گریڈ کرو، ان کے مرتبے کو، مقام کو لوگوں کے دلوں میں کم کر دو۔ جب لوگوں کے دلوں میں یہ بات پکی ہو جائے گی کہ تم جیسا ہی انسان ہے، تو پھر لوگ کیوں ان کا کلمہ پڑھیں گے، کیوں ان کی اتباع کریں گے، کیوں پیچھے لگیں گے؟ تو بڑے بڑے جو کافر تھے انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ تمہارے جیسا ہی بشر یا انسان ہے، تمہارے جیسا، کیوں اس کے پیچھے لگو گے؟ اسی طرح سے اگلا رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، پھر ان کا انجام، وہ سیلاب آیا اور وہ اس میں طوفان کے اندر وہ ساری قوم تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ایک اور قوم ان کے بعد آ گئی۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں مراد حضرت ہود علیہ السلام ہے جو قوم عاد کی طرف آئے تھے۔ انہوں نے فرمایا فلا تتقون، کیا تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے؟ تو کیا ہوا؟ فوراً وقال الملأ من قومه الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرہ واعترفناہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ کافر اور جھٹلانے والے جنہوں نے آخرت کو جھٹلایا تھا اور دنیا، واعترفناہم فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں ہم نے ان کو بڑا کچھ دے رکھا تھا۔ وہ بڑے بڑے سردار جو تھے وہ بول اٹھے ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہیں یہ مگر تم جیسے ہی بشر ہیں، یأکل مما تاکلون، جو تم کھاتے ہو وہی کچھ یہ کھاتے ہیں، ویشرب مما تشربون، اور وہی کچھ جو تم پیتے ہو وہی کچھ یہ پیتے ہیں، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم نے اپنے جیسے کسی بشر کی اتباع کر لی تو انکم اذا لخاسرون، پھر تو تم بڑے گھاٹے میں ہوگے۔ یعنی مقصد یہی تھا کہ ان کی شان کو گھٹایا جائے اور ان کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات پکی کر دی جائے کہ تم جیسے ہی بشر ہیں، تم ان کے پیچھے کیوں لگو گے؟ ہم جو تمہارے سردار موجود ہیں تو ہمیں چھوڑ کے ان کے پیچھے کیوں لگو گے؟ تو انبیاء کرام جب بھی تشریف لائے تو کافروں نے ان کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے کہا بھائی تم جیسے ہی بشر ہیں۔ اور صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا دیکھیے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ 3 صحابی آئے حضور کے حجرہ مبارکہ کے پاس، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے یہ پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی عبادت کرتے ہیں۔ تو ازواج مطہرات نے انہیں بتایا کہ حضور رات کو عشاء کے بعد آرام فرماتے ہیں، پھر کچھ نفل پڑھتے ہیں، کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی نہیں رکھتے ہیں۔ عبادت جو تھی وہ بتائی، کأنہم ان کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے ہوں گے، ہر روز روزہ رکھتے ہوں گے۔ تو کأنہم تقالوہا، انہوں نے اس کو تھوڑا سمجھا، فقالوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ، ہم حضور کے مرتبے اور درجے کو تو نہیں نہ پا سکتے۔ حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ حضور ہم جیسے ہی بشر ہیں، 2 ہاتھ ہیں،
حضور کے بھی، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، حضور بھی دو آنکھیں رکھتے ہیں، ہم بھی دو آنکھیں رکھتے ہیں، حضور بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، اگر چوٹ لگ جاتی ہے تو خون بھی نکلتا ہے، کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، کبھی بھوک لگتی ہے تو پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھتے تھے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جیسے ہی ہیں نبی تو اتنی عبادت کرتے ہیں، تو نہیں، انہوں نے کہا حضور کا مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ٹھیک ہے حضور نے کبھی کبھی جو ہے وہ پتھر باندھے ہیں پیٹ پہ، لیکن وہ بھی یہ بھی جانتے تھے کہ کبھی کبھی اگر 40 دن تک نہیں بھی کھاتے تو پھر بھی اس سے یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو وہ یہ ساری چیزیں جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، لیکن حضور کے ہاتھ نہیں، انگلی اٹھ جاتی ہے تو سورج ڈوبا ہوا واپس آ جاتا ہے، چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو اپنے محبوب پہ اتنا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مغفرت کلی کا اعلان فرما دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ بعد میں، نہ کبیرہ نہ صغیرہ، نہ دانستہ نہ نادانستہ، کوئی گناہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی عظمت شان کی خاطر حضور کی مغفرت کلی کا اعلان فرما دیا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور کی شان تو یہ ہے کہ حضور کے گناہ نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی مغفرت عامہ، مغفرت کلی کا اعلان فرما دیا ہے، تو ہم تو حضور کے مرتبے کو نہیں پا سکتے نا۔ اب پھر ان میں سے آگے سے ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کیا کروں گا، کسی نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کسی نے کہا کہ میں بس اپنے گھر عورتوں سے جدا ہو جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کہ تم نے یہ کہا ہے، تم نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا حضور کا، فرمایا سن لو، واللہ انا لا اخشاکم للہ، میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والا ہوں، وَأَتْقَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب سے زیادہ میں متقی اور پرہیزگار ہوں رب کی عطا سے، لَاكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، میں روزہ بھی رکھتا ہوں کبھی اور کبھی، یعنی یہ نفلی روزوں کی بات ہے، رمضان شریف کے روزے تو فرض ہیں نا، اس کے علاوہ کبھی نفلی روزہ رکھتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا ہوں، رات کو میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، میں میری ازواج مطہرات بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تو جو میری سنت کو چھوڑ دے گا پھر وہ میرے طریقے پر نہیں ہوگا، اس کا یعنی میرے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے، وہی میرا ہے جو میرے طریقے پہ چلے گا۔ تو یہاں دیکھیے صحابہ کرام وہ فرماتے ہیں این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے درجے اور مرتبے کو، ہم حضور جیسے تو نہیں ہو سکتے نا بھائی، حضور کا درجہ مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، لیکن وہ جو تھے کافر سردار، ہر نبی کی تشریف آوری پہ انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کو روکنے کے لیے اسی بات کو کہا کہ جی تم اگر ان کے پیچھے لگ جاؤ گے، تمہارے جیسے بشر ہیں تو ان اپنے جیسے بشر کے پیچھے لگ کے تم پھر یعنی ان کی بات کس طرح مانو گے، یہ تو تمہارے جیسے ہی ہیں۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ بشر بن کے تشریف لائے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے، اور بشریت کا ظہور بھی ہوا، چونکہ بشر بن کے تشریف لائے تو اب بشری عوارض کا طاری ہونا ایک فطری چیز ہے کہ حضور اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے، تو بشر جو ہوتا ہے، انسان جو ہوتا ہے، اس کو ساری چیزیں ہوتی ہیں، مثلا کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، کھانا نہ کھائے تو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، پانی پینا پڑتا ہے، اگر کھانا نہ انسان کو ملے تو بھوک سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں، عرض کیا حضور کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، تو دیکھیں ہم نے اپنے پیٹ کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ہٹایا تو 2 پتھر باندھے، یعنی ان سے زیادہ بھوک حضور، تو یہ ہے بشریت۔ لیکن
کبھی کبھی نورانیت کا ظہور بھی ہوا کرتا تھا۔ اور وہ کس طرح؟ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو بخاری شریف کے اندر نقل کیا اور عنوان قائم کیا باب الوصال، کتاب الصوم کے اندر وصال اس کا باب قائم کیا، اور فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تواصلوا۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صوم وصال رکھا کرتے تھے، یعنی نفلی روزے اس طرح رکھے کہ ایک دن روزہ رکھا تو رات کو افطار نہیں کیا، اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا، رات کو کچھ نہیں کھایا، دوسرے دن روزہ رکھ لیا، تیسرے دن، یعنی اس طرح روزے رکھے، ایک دن، دو دن، تین دن، کتنے دن تک؟ بعض روایات میں ہے کہ 21 دن تک حضور اس طرح روزہ رکھتے تھے، اور بعض میں کہ 40 دن تک بھی اس طرح حضور صوم وصال رکھتے تھے۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انہوں نے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں حضور کی اتباع کرنی چاہیے، تو ہمیں بھی صوم وصال رکھنا چاہیے۔ انہوں نے بھی صوم وصال رکھا۔ اور اب عام آدمی یہ 12-14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، چلو یہاں 20 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو یہ تو چلو کسی طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اگر رات کو بھی کچھ نہ کھایا جائے اور اسی سے آگے دن کا نہ کھایا جائے نہ پیا جائے اگلے دن کا روزہ، تو پھر تو بہت مشکل۔ تو دوسرا تیسرا دن جب آیا تو لوگوں کے رنگ زد پڑنے شروع ہو گئے صحابہ کرام کے، اور گرنا شروع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بھئی کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور آپ صوم وصال رکھتے ہیں تو ہم نے بھی چاہا کہ صوم وصال رکھیں، تو حضور نے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم، صوم وصال یعنی روزے کو ایک روزے کو اگلے کے ساتھ ملانے سے روکا کہ رات کو بھی کچھ نہ کھایا جائے۔ فقال له رجل من المسلمین، ایک صحابی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ انک تواصل، یا رسول اللہ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، تو فرمایا ایکم مثلی۔ اب یہ کن سے فرمایا جا رہا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام میں حضرت صدیق اکبر ہوں گے، حضرت فاروق اعظم ہوں گے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی عشرہ مبشرہ اور بدری صحابی، یہ سارے وہاں موجود ہوں گے۔ تو فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ اب آج سب جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہاتھ ہیں اور 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، سارا کچھ وہ دن رات دیکھتے تھے، حضور کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، سارا کچھ، جنگوں میں اگر چوٹ لگی ہے تو خون بھی نکلا ہے، دانت مبارک شہید ہوئے ہیں، سب انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، آپ کے بھی 2 پاؤں، ہمارے 2۔ چلو اور کچھ نہ کہتے، کوئی اٹھ کے پڑھ دیتا قل انما انا بشر مثلکم، وہ قرآن پاک بھی جانتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ کوئی نہیں بولا۔ فرمایا انی ابیت یطعمنی ربی و یسقینی، دوسری روایت میں ابیت عند ربی ہوا یطعمنی و یسقینی، میں تو رات اپنے رب کی بارگاہ میں گزارتا ہوں اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے اس کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوں، کھاتا اس لیے ہوں کہ تمہیں کھانے کا طریقہ معلوم ہو جائے، جب تم سنت سمجھ کے کھاؤ تو کھانا بھی تمہارے لیے ثواب ہو جائے، میرے طریقے کے مطابق کھاؤ تو کھانا بھی تمہارے لیے ثواب ہو جائے۔ پیتا اس لیے ہوں کہ جب تم میرے طریقے کے مطابق سنت سمجھ کے پیو تو وہ بھی ثواب ہو جائے۔ دنیا کا ہر کام جب تم میری سنت سمجھ کے کرو گے تو پھر وہ ہر کام ہی تمہارے لیے، جو بھی اچھا کام تم میری سنت سمجھ کے کرو گے تمہارے لیے ثواب ہو جائے، ورنہ میں تمہارے اس کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوں۔ ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی و یسقینی، میں تو رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو یہاں حضور کی نورانیت کا ظہور ہو رہا ہے کہ اگر 40 دن تک بھی کچھ نہیں کھاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہاں بشریت کا ظہور ہے جہاں پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔
تو چونکہ بشر بن کے تشریف لائے تھے تو اس لیے سارے بشری عوارض طاری ہوئے۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا بھئی جب پتھر لگا تو خون کیوں نکلا، اور دانت مبارک کیوں شہید ہوئے، اور نیند کیوں آتی تھی، اور یعنی ایک موقع پہ ایسے بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے گئے، رات کے آخری حصے میں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ تھکاوٹ بہت ہوئی ہے، آرام کریں۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے آرام کرو۔ سب لوگ تھکے ہوئے تھے، سفر دن بھر رات کا بھی سفر کیا تھا۔ حضرت بلال حبشی سے فرمایا کوئی ہے جو ڈیوٹی دے بھئی صبح سب کو اٹھانے کے لیے نماز کے لیے۔ حضرت بلال حبشی نے عرض کیا حضور میں اٹھاؤں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، سب تھکے ہوئے تھے، سب آرام کرنے لیٹ کے، رات کا آخری حصہ تھا۔ حضرت بلال حبشی وہ کچھ دیر نفل پڑھے انہوں نے، اب صبح کا انتظار کرنے لگے۔ وہ اونٹ کا کچھاوا تھا، اس کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے، مشرق کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ روشنی نمودار ہو، صبح طلوع ہو تو میں اذان کہوں لوگوں کو اٹھاؤں۔ وہ بیٹھے بیٹھے ان کی وہیں پہ آنکھ لگ گئی، اور ایسی آنکھ لگی کہ وہ فجر بھی ہوگی، سورج بھی نکل آیا، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ جب سورج کی تیز روشنی ہو، گرم شعائیں پڑیں تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ جب حضور اٹھے تو پھر باقی صحابہ کرام بھی اٹھے، سب لوگ پریشان ہو گئے، بھئی نماز قضا ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، بھئی بس ہمارا قصور تو نہیں ہے نا، بس ٹھیک ہے، ہم نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کی، ایک آدمی کو ڈیٹیل کیا، مقرر کیا بھئی اٹھانا ہے، وہ بھی سو گیا، تو اب ٹھیک ہے۔ ابھی وہاں سے پھر کوچ کیا آگے جا کے، جب وہ مکروہ وقت گزر گیا تو اذان ہوئی، سنتیں پڑھیں اور فجر با جماعت قضا نماز پڑھی۔ تو اب یہاں پہ بشریت کا ظہور ہو رہا ہے کہ ایسے سوئے ہیں کہ نماز کا وہ ٹائم بھی گزر گیا ہے، اور سورج کی گرم روشنی سے پھر تو یہ بشریت کا ظہور ہے۔ اور نورانیت کا ظہور کیا ہے کہ فرمایا کہ میری یہ آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا ہے، دل جاگتا رہتا ہے، لیکن وہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات میں ایسا گم ہے کہ اب یہ بھی نہیں پتہ کہ نماز کا وقت جا رہا ہے اور قضا ہو رہی ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو یہ سب بشریت کے ظہور ہیں کہ حضور بشر بن کے تشریف لائے، تو یہ ساری چیزیں ہوئیں، لیکن کبھی کبھی حضور کی نورانیت کا بھی ظہور ہوتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، لیکن اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے ہیں۔ تو جب بشر بن کے تشریف لائے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بشر کہا ہے، بلا شبہ حضور بشر بن کے تشریف لائے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ جو حضور کی بشریت کا منکر ہے وہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ ہمارے نزدیک بے ادبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔